بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین گرامی، ہمارے اسلاف کرام یعنی صحابہ و تابعین عظام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے بے مثال ایمان و عمل، خلوص و توکل، امانت و دیانت، صداقت و شرافت، فہم و فراست کی بدولت جس منصب پر فائز ہوتے، اس کی ذمہ داریاں اس قدر خوبی سے سر انجام دیتے کہ دنیا اشش کر اٹھتی۔ مثلاً دنیا میں بہت سے لوگ منصب قضا پر فائز ہوئے ہیں اور ہوتے رہیں گے، لیکن ان میں سے کوئی بھی انسان امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جیسا قاضی و منصف نہیں بن سکا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے دور کے تفتیشیوں کی طرح ملزمان کی چمڑیاں ادھیڑ کر ان سے اقرار نہیں کرواتے تھے، اور نہ ہی اپنے سامنے پیش ہونے والے مقدمات میں مدعی کے دعوے اور اس کے گواہوں کی گواہی اور مدعی علیہ کی قسم پر انحصار کرتے تھے، بلکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حقیقت تک رسائی حاصل کرنے کے لیے دقیق فہم و فراست سے کام لیتے اور بے مثال طرز تفتیش سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیتے تھے۔ اگر ہمارے دور کے تفتیشی افسران اپنے آپ کو جہنم کے پل پر کھڑا تصور کر کے ان کے طرز تفتیش کی پیروی کرنا شروع کر دیں تو بہت سے بے گناہ انسان مذہبی متعصب اور کرپٹ افراد کے ظالمانہ فیصلوں کی بھینٹ چڑھنے سے بچ جائیں گے۔ امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نہ صرف یہ کہ مقدمات کی تفتیش کرنے کے ماہر تھے، بلکہ آپ حق کے ساتھ فیصلہ کرنے میں بھی بے نظیر شخصیت تھے۔ ابھی میں جن واقعات کا ذکر کروں گا وہ واقعات آپ کے لاسانی طرز تفتیش اور بے مثال عدل و انصاف پر شاہد عدل ہیں۔ عراق کا ایک بزرگ جس نے رزق حلال کمانے کے لیے تجارت جیسا مبارک پیشہ اپنایا ہوا تھا، وہ ارد گرد کے دیہاتوں سے مختلف اجناس خرید کر گودام بھر لیتا اور پھر ہر علاقے کی ضرورت کے مطابق اس کی منڈیوں میں اجناس سپلائی کرتا اور جائز منافع حاصل کر کے اپنے بیوی بچوں کی کفالت کرتا۔ چنانچہ ایک سال اس نے حسب عادت مختلف اجناس خریدیں اور کرائے کے اونٹوں پر لدوا کر اپنے ہم وطن تاجروں کے ہمراہ تجارتی سفر پر روانہ ہو گیا۔ لگ تک صحرا اور سنسان جنگلات عبور کرتا ہوا دیگر شہروں کی منڈیوں میں جا پہنچا اور وہاں اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اپنا مال فروخت کیا۔ اس کی تجارت میں اللہ نے برکت ڈالی اور اسے بہت سا منافع حاصل ہوا۔ جب اس کے ساتھیوں نے اس کا وافر منافع دیکھا تو ان کی نیت بدل گئی اور انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے اسے ٹھکانے لگا دیا اور اس کے راس المال یعنی اصل رقم اور منافع کی رقم آپس میں بانٹ لی، واپس آ گئے، اپنے اپنے گھروں میں آرام سے رہنے لگے۔ مرحوم تاجر کے نوجوان بیٹے نے جب انہیں دیکھا تو ان سے اپنے باپ کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے اسے جواب دیا کہ وہ فلاں شہر میں فوت ہو گیا تھا اور ہم نے اسے نہلا کفنا کر اور جنازہ پڑھوا کر وہاں کے مقامی قبرستان میں دفن کر دیا تھا۔ جب اس نے اپنے باپ کے راس المال اور منافع کے متعلق پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں اس کے مال کی کچھ خبر نہیں کہ اس نے کون سی منڈی میں فروخت کیا اور اسے حاصل ہونے والی رقم کہاں رکھی۔ ہمیں تو مقامی لوگوں کے ذریعے اس کی فوتگی کی اطلاع ملی تو ہم نے یہ احسان کیا کہ اسے اسلامی دستور کے مطابق اللہ کے سپرد کیا اور واپس آ گئے۔ نوجوان کو ان کی بات پر یقین نہ آیا، چنانچہ اس نے قاضی کوفہ شرحی بن حارث کندی کی عدالت میں استغاثہ دائر کر دیا کہ ہمارے باپ کی گمشدگی کا کھوج لگانے کے لیے ان تاجروں کی تفتیش کی جائے اور ہمیں اصل صورتحال سے آگاہ کیا جائے۔ قاضی شرحی بن حارث کندی نے متوفی کے نوجوان بیٹے کی درخواست پر انہیں طلب کیا تو وہ عدالت میں پیش ہو گئے اور اپنی صفائی میں قسمیں کھا کر بری ہو گئے۔ نوجوان کو ان کی قسموں پر خاموش ہونا پڑا، لیکن اس کا دل مطمئن نہ ہوا اور اس نے امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت عالیہ میں اپیل دائر کر دی تو آپ نے انہیں بذریعہ پولیس طلب کر لیا اور ہر ملزم پر 2 پولیس مین متعین کر دیے اور انہیں حکم دیا کہ انہیں الگ الگ کمروں میں بند کر دیا جائے اور ان کو آپس میں بات نہ کرنے دی جائے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں کی موجودگی میں ان ملزموں کو ایک ایک کر کے بلایا اور ان سے پوچھا، اس نوجوان کا باپ تمہارے ساتھ کس دن نکلا تھا اور تم راستے میں کہاں ٹھہرے تھے؟ تمہارا سفر کیسا رہا اور وہ کون سی بیماری سے فوت ہوا؟ اس کا مال کہاں فروخت ہوا اور اس کا کیا بنا؟ اسے غسل کس نے دیا؟ اس کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی اور اس میں کون کون شریک ہوئے؟ اسے قبر میں کن لوگوں نے اتارا اور اس کی قبر کون سے قبرستان میں ہے؟ پہلے ملزم نے ان سوالات کے جو جوابات دیے وہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کاتب کو حرف بحرف لکھوا دیے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر بآواز بلند اللہ اکبر کا نعرہ لگایا
تو جدا جدا کمروں میں بند ہر ایک ملزم نے نعرے کی آواز سن کر اندازہ لگایا کہ ان کے ساتھی نے اصل بات کا اقرار کر لیا ہے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ملزم کو اس کے کمرے میں بند کروا دیا، پھر دوسرے کو بلوایا اور اس کے مذکورہ بالا سوالات کیے، اور اس نے جو جوابات دیے وہ آپ نے اپنے کاتب سے حرف بحرف لکھوا دیے۔ اس کے بعد آپ نے اسے واپس بھجوا کر اس کمرے میں بند کروا دیا، پھر تیسرے کو بلوا لیا اور اس سے مذکورہ بالا سوالات کیے اور اس کے جوابات بھی حرف بحرف لکھوا لیے۔ اس کے بعد آپ نے اسے بھی اس کے کمرے میں واپس بھجوا دیا، اور اس طرح یکے بعد دیگرے ہر ملزم کو بلوایا اور اس سے مذکورہ بالا سوالات کیے اور ہر ایک کے جوابات اپنے کاتب سے حرف بحرف لکھوا لیے۔ اس کے بعد آپ نے ان کے جوابات کا ایک دوسرے کے جواب سے موازنہ کیا تو پتہ چل گیا کہ ہر بعد والے ملزم نے پہلے ملزم سے مختلف جواب دیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پہلے ملزم کو بلایا اور اسے دھمکی دی اور کہا، اے اللہ کے دشمن، مجھے تیرے ساتھیوں کی تفتیش سے تیرے جھوٹ اور دھوکے کا پتہ چل گیا ہے، اور تجھے سچائی کے سوا کوئی چیز سزا سے بچا نہیں سکتی۔ یہ کہہ کر آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے بلند آواز سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور اسے واپس اس کے کمرے میں بند کروا دیا۔ جب اس کے ساتھی ملزمان نے یہی نعرہ سنا تو انہیں اس بات میں شک نہ رہا کہ ان کے ساتھی نے اصل سازش بے نقاب کر دی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک اور ملزم کو اپنے سامنے بلوایا اور اسے سنگین سزا کی دھمکی دی تو اس نے صحیح بات کا اقرار کرتے ہوئے کہا، اے امیر المومنین، میں تو اپنے ساتھیوں کی اس گھناؤنی سازش میں مجبوراً شریک ہوا تھا۔ اس ملزم کے بیان کے بعد جب دیگر ملزمان کو باری باری بلایا گیا اور انہیں سزا کی دھمکی دی گئی تو سب نے صحیح صورتحال کا اقرار کر لیا۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے قید خانے میں بند پہلے ملزم کو تیسری بار اپنے سامنے بلوایا اور اس سے کہا کہ تیرے سب ساتھیوں نے اصل واقعے کا اقرار کر لیا ہے، لہٰذا تو بھی سچ بول دے ورنہ تیرا حشر برا ہوگا۔ چنانچہ اس نے بھی اپنے ساتھیوں کی طرح اپنے جرم کا اقرار کر لیا۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے مقتول تاجر کا مال وصول کر کے وارثوں کو دے دیا اور ان کے مقتول کا قصاص لیا۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک انصاری لڑکے نے ان کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کیا کہ میرا باپ جہاد میں شریک ہو گیا تھا اور میری ماں مجھے اپنا بیٹا تسلیم نہیں کر رہی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی ماں کو عدالت میں طلب کر لیا اور اس سے لڑکے کے دعوے کے متعلق پوچھا تو اس نے لڑکے کے دعوے کو جھٹلا دیا اور کہا کہ میری تو شادی ہی نہیں ہوئی، اس لیے میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لڑکے سے اس کے دعوے کا ثبوت طلب کیا تو وہ ثبوت پیش نہ کر سکا۔ تب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی ماں سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی صفائی پیش کرے تو وہ چند آدمیوں کو لے آئی جنہوں نے گواہی دی کہ اس عورت نے شادی ہی نہیں کی ہے اور لڑکے نے اس پر جھوٹا دعویٰ کیا ہے۔ چنانچہ آپ نے مقدمہ خارج کر دیا اور لڑکے پر قذف کی سزا نافذ کرنے کا حکم دے دیا۔ اسی دوران سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ادھر سے گزر ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے قضیے کی رویداد سن کر انہیں اپنے پاس مسجد نبوی میں بٹھا لیا اور عورت سے اس کے لڑکے کے دعوے کے متعلق پوچھا تو اس نے آپ کے سامنے بھی اپنی شادی کی نفی کر دی اور لڑکے کو اپنا بیٹا تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حق بات تک رسائی حاصل کرنے کی غرض سے نفسیاتی حربہ استعمال کیا اور اس لڑکے سے کہا کہ تو بھی اسے اپنی ماں تسلیم کرنے سے انکار کر دے۔ اس نے کہا، اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد، میں کیسے انکار کر دوں، یہ تو میری ماں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ایک مرتبہ میری بات مان اور تو بھی اس کو اپنی ماں کہنے سے باز آ جا اور یہ سمجھ دے کہ گویا میں تیرا باپ ہوں اور حسن حسین تیرے بھائی ہیں۔ چنانچہ اس نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات مان لی اور اس عورت کو اپنی ماں کہنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے عورت کے سرپرستوں سے کہا کہ اس کے بارے میں میرا فیصلہ آپ کو قبول ہوگا۔ انہوں نے کہا، ہاں ہمیں قبول ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں تمام حاضرین کو گواہ بنا کر اعلان کرتا ہوں کہ میں نے اس لڑکے کا اس اجنبی عورت سے نکاح کر دیا ہے۔ اے قمبر، ہمارے گھر جا اور فلاں جگہ پر ایک تھیلی پڑی ہے، وہ لے آ۔ وہ گیا اور تھیلی لا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ آپ نے اس سے 480 درہم نکال کر عورت کو بطور حق مہر ادا کر دیے اور لڑکے سے کہا کہ اسے لے جا اور ہمارے پاس اس حال میں آنا کہ تیرے اوپر شب زفاف کا نشان ہو۔
جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فیصلہ کر کے واپس مڑے تو عورت کہنے لگی، اے ابو الحسن، اللہ کی قسم میں اس آگ کے قریب نہ جاؤں گی، بخدا یہ لڑکا میرا بیٹا ہے۔ آپ نے فرمایا، وہ کیسے؟ اس نے کہا، اصل بات یہ ہے کہ اس کا باپ ایک لانڈی کے بطن سے پیدا ہوا تھا اور میرے بھائیوں نے اس سے میرا نکاح کر دیا تھا، جبکہ میں یہ چاہتی تھی کہ میرا نکاح کسی آزاد خاتون کے بیٹے سے ہو۔ تاہم میں اپنے بھائیوں کے سامنے دم نہ مار سکی اور خاموش ہو گئی۔ پھر میں اس سے حاملہ ہو گئی اور اس بچے کو جنم دیا۔ بعد ازاں اس کا باپ ایک غزوہ میں شہید ہو گیا اور میں نے اس لڑکے کو اس کے باپ کے قبیلے میں بھیج دیا اور یہ وہیں پلا بڑھا، اور میں نے اسے اپنا بیٹا تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ازراہ تفنن فرمایا، میں ابو الحسن ہوں، یعنی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا نسب اس کی ماں سے ثابت کیا اور اسے اس کی ماں سے ملا دیا۔ ایک مرتبہ یمن میں چند شکاریوں نے جنگلی شیر کو شکار کرنے کے لیے زمین میں کنواں کھود دیا اور بڑی تدبیر کے ساتھ شیر کو اس میں گرا لیا، اور انہوں نے لوگوں کو اس طرف آنے اور اسے دیکھنے سے منع کر دیا، لیکن لوگ باز نہ آئے اور اسے دیکھنے کے لیے کنویں کی منڈیر پر جمع ہو گئے اور اندر جھانکنے لگے۔ اسی دوران دھکم پیل شروع ہو گئی اور ایک شخص کنویں میں لڑک گیا۔ اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوسرے شخص کی ٹانگ پکڑ لی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ بھی کنویں میں لڑکنے لگا، تو اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تیسرے شخص کی پنڈلی پکڑ لی تو وہ بھی کنویں میں لڑک پڑا۔ اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے چوتھے شخص کی ٹانگ پکڑ لی تو وہ بھی کنویں میں لڑک پڑا، اور اس بیچارے نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارے، لیکن اس کے ہاتھ میں کسی کا ہاتھ پاؤں نہ آیا اور وہ بھی کنویں میں لڑک گیا۔ نتیجتاً وہ چاروں کنویں میں جا پڑے اور بھوکے شیر نے چاروں کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا۔ اس صورتحال کو دیکھ کر مرنے والوں کے ورثاء اور قبائل کے درمیان جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ ان میں سے ہر کوئی ایک دوسرے کو الزام دیتا تھا کہ ہمارا آدمی تمہارے آدمی کی وجہ سے مارا گیا، اور قریب تھا کہ ان کے درمیان لڑائی بڑھ جاتی اور انسانوں کی لاشوں کے ڈھیر لگ جاتے۔ خوش قسمتی سے کسی انسان نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس فتنے کی خبر دی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان دنوں یمن کے قاضی تھے۔ آپ نے موقع پر جا کر ان کی بات سنی اور ان کے درمیان ایسا شاندار فیصلہ کیا کہ تمام لوگ اشش کر اٹھے اور انہوں نے اسے بصر و چشم قبول کر لیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، دیکھو تمہاری آپس میں تو کوئی دشمنی نہ تھی جس کی بنا پر شبہ کیا جا سکے کہ انہوں نے جان بوجھ کر ایک دوسرے کو کنویں میں گرایا ہو۔ البتہ اسے اتفاقی حادثہ قرار دیا جا سکتا ہے اور ان کی دیت مقرر کی جا سکتی ہے، اور چاروں آدمیوں کے ورثاء کو اپنے اپنے حصے کی دیت پر اکتفا کر لینا چاہیے۔ جب انہوں نے رضامندی کا اظہار کر دیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، سنو، پہلے آدمی کی دیت 100 اونٹ تھی، لیکن اس کی وجہ سے 3 آدمی اور مر گئے، لہٰذا اس کی دیت سے 75 اونٹ ساقط ہو گئے اور اس کے وارثوں کو 25 اونٹ ملیں گے۔ دوسرے آدمی کی وجہ سے 2 آدمی مر گئے، لہٰذا اس کی دیت جو کہ 100 اونٹ تھی اس کے 50 اونٹ ساقط ہو گئے اور اس کے وارثوں کو 50 اونٹ ملیں گے۔ تیسرے آدمی کی وجہ سے ایک اور آدمی مر گیا، لہٰذا اس کی دیت جو کہ 100 اونٹ تھی اس سے 25 اونٹ ساقط ہو گئے اور اس کے وارثوں کو 75 اونٹ ملیں گے۔ چوتھے آدمی کی وجہ سے اور کوئی آدمی نہیں مرا، لہٰذا اس کی دیت پوری کی پوری ہی اس کے وارثوں کو ملے گی اور وہ پورے 100 اونٹ کے حقدار ہوں گے۔ اس طرح چاروں مرنے والوں کی دیت 250 اونٹ ہوئی اور وہ ان تمام لوگوں کے وارثوں سے وصول کی جائے گی جو اس دھکم پیلی میں شامل تھے۔ البتہ یہ فیصلہ نافذ اس وقت ہوگا جب حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر مہر تصدیق ثبت فرمائیں گے، لہذا تمام لوگ پرسکون ہو کر اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں۔ جب آپ کا یہ فیصلہ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ نہایت خوش ہوئے اور اسے نافذ کر دیا۔